میں قدم قدم آگے چل پڑا۔ تھوڑی دور تک چلا ہوں گا کہ پیچھے سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک بس آ رہی تھی۔ سڑک کے درمیان ایک گدھا آ گیا تھا جس کے لیے ڈرائیور ہارن دے رہا تھا۔ دور سے میں بس کو پہچان نہ سکا۔ میں نے اسے ہاتھ دے دیا۔ بس خالی تھی، کھڑکیوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ بس میرے قریب آ کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر میرا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا۔ بس کی پیشانی پر انگریزی میں پولیس لکھا ہوا تھا۔ یہ پولیس کی گاڑی تھی۔ سکھ ڈرائیور نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر بلاتے ہوئے کہا، آ جاؤ بہو، آ جاؤ۔ سکھ ڈرائیور سویلین کپڑوں میں تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کا آدمی ہی ہوگا۔ یہ بس تھانے سے حوالاتیوں کو عدالت میں لانے لے جانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا مگر بھاگنے کا موقع نہیں تھا۔ سکھ ڈرائیور نے 2-3 بار ہارن دے کر اونچی آواز میں کہا، آ جاؤ بہو، آ جاؤ اندر، کہا نا آ جاؤ۔ اس نے اپنے ساتھ والی کھڑکی کھول دی۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ بس آگے چل پڑی۔ سکھ ڈرائیور ہسمکھ قسم کا آدمی تھا۔ کہنے لگا، بہو تم پولیس کی گاڑی دیکھ کر شاید ڈر گئے ہو۔ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ گاڑی ضرور پولیس کی ہے مگر میں پولیس کا آدمی نہیں ہوں۔ اس نے بتایا کہ امرتسر میں اس کا موٹر ورکشاپ ہے۔ یہ گاڑی جالندھر سٹی پولیس کی ہے اور رنگ کے لیے اس کے پاس امرتسر آئی ہوئی تھی اور اب وہ اسے واپس جالندھر لے جا رہا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جاؤ گے بہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کیا کام کرتے ہو؟ ایک ہی سانس میں اس نے مجھ سے 3 سوال پوچھ لیے تھے۔ میں نے اس قسم کے سوالوں کے جواب پہلے سے ہی سوچ کر اپنے ذہن میں کمپیوٹر کی طرح فیڈ کر لیے تھے۔ میں نے اسے اپنا ایک فرضی ہندوانہ نام بتایا اور کہا کہ میں امرتسر کے کالج میں پڑھتا ہوں، جالندھر اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں۔ فکر کی کوئی گل نہیں ہے، سمجھو جالندھر پہنچے کے پہنچے۔ سامنے ایک گائے آ گئی۔ سکھ ڈرائیور نے اسے گالی دی اور بریک لگا کر ہارن پر ہارن دینے لگا۔ وہ گائے کو گالیاں دیتا کچے پر سے گاڑی نکال کر آگے لے گیا۔ جالندھر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ مجھے تب پتہ چلا کہ میں امرتسر سے پیدل چلتے ہوئے کوئی 10-15 میل فاصلہ طے کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی جالندھر شہر کی آبادی شروع ہو گئی۔ اس طرف سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے میں نے اتنے سکھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جالندھر شہر بھی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ بس پولیس اسٹیشن جائے گی۔ میں نے سکھ ڈرائیور سے ایک جگہ رکنے کے لیے کہا، بس سردار جی، میں یہیں اتروں گا۔ میں نے سردار جی کا شکریہ ادا کیا اور بس سے اتر گیا۔ یہاں سے مجھے ریلوے اسٹیشن جانا تھا۔ میں نے ایک سائیکل رکشہ لیا۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ سائیکل رکشہ والا بوڑھا سکھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رکشہ چلاتا ایک طرف کو چل پڑا۔ کئی بازار آئے اور گزر گئے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہیں معلوم ہے سردار جی دلی جانے والی گاڑی کس وقت آئے گی؟ رکشے والے سکھ نے ہانپتے ہوئے کہا، پتہ نہیں جی، اسٹیشن پر جا کر پتہ کر لیں۔ جالندھر ریلوے اسٹیشن کے ایک طرف رکشہ رک گیا۔ میں اگرچہ امرتسر سے کافی دور نکل آیا تھا مگر میں ابھی تک پنجاب میں ہی تھا اور اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ نہیں سمجھ رہا تھا، اس لیے بڑی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ٹکٹ میری جیب میں تھا۔ ایک کولی سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ دلی جانے والی ٹرین شام کو 6 بجے آئے گی۔ اس وقت ابھی دن کا 1 بھی نہیں بجا تھا۔ اتنا وقت گزارنا میرے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے اسٹیشن کے سامنے ایک دکان میں بیٹھ کر دال روٹی کھائی، پھر اسٹیشن کے سامنے والے بازار میں ہی ادھر ادھر پھرنے لگا۔ ایک جگہ سنیما ہاؤس نظر پڑا۔ ایکٹرسوں کے بڑے بڑے بورڈ لگے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک سنیما ہاؤس میں صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک مسلسل فلم چلتی ہے۔ اس وقت بھی کوئی فلم چل رہی تھی۔ میں نے ٹکٹ لے لیا اور سنیما ہاؤس میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہاں میں بڑے سکون سے وقت گزار سکتا تھا۔ کوئی انڈین فلم لگی تھی، نام مجھے یاد نہیں رہا۔ مجھے فلم میں کام کرنے والے ایکٹروں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں تو وقت گزارنے کے لیے وہاں آیا تھا۔ آنکھیں سکرین پر فلم دیکھ رہی تھیں اور دماغ اپنے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا بھرپور احساس تھا کہ میں دشمن ملک انڈیا میں ہوں، جو پاکستان دشمن نمبر 1 ہے اور جس نے پاکستان کے جائز وجود کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ میں یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے ہردا ضلع ہوشنگ آباد کے جنگلوں میں مجاہد کمانڈو کمال شاہ کے پاس پہنچ جاؤں، ان سے فوجی کمانڈو کی ٹریننگ حاصل کروں اور پھر کشمیر میں جا کر حریت پرست کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر بھارتی فوج کے خلاف لڑوں اور کافروں کو مارتا ہوا شہید ہو جاؤں، اور اگر شہادت کا رتبہ حاصل نہ کر سکوں تو جب تک مقبوضہ کشمیر بھارتی ظلم و ستم کے شکنجے سے آزاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک کافروں سے جنگ لڑتا رہوں گا، اور جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جائے گا تو واپس پاکستان جا کر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا اور پھر بلند آواز میں کہوں گا،
میاں جی کشمیر آزاد ہو گیا ہے، میں نے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور فلم ختم ہو گئی۔ میں یہی سمجھا کہ فلم ختم ہو گئی ہے، مگر معلوم ہوا کہ انٹرول ہوا ہے۔ پہلے سوچا کہ اندر سنیما ہال میں ہی بیٹھا رہوں، پھر خیال آیا کہ باہر نکل کر چائے پینی چاہیے، حالانکہ مجھے چائے کی طلب کبھی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، میں بھی کسی غیبی طاقت کے اشارے پر اٹھا اور سنیما ہال کے باہر آ گیا۔ باہر دن کی روشنی تھی، ابھی اتنا دن باقی تھا، مجھے شام کے 5:30 بجانے تھے، کیونکہ جالندھر سے دلی جانے والی گاڑی شام کو 6 بجے چلتی تھی۔ سنیما کے احاطے کے اندر ہی ایک طرف دیوار کے ساتھ چائے پان سگریٹ والی دکان تھی۔ میں ایک دکان کے پاس کھڑے ہو کر چائے پینے لگا۔ چائے پینے کے بعد میں نے جیب سے پیسے نکال کر چائے والے کو دیے اور پان سگریٹ کے کھوکے والے کی طرف بڑھا۔ میں سگریٹ کا عادی نہیں ہوں، مگر کبھی کبھار چائے پینے کے بعد سگریٹ پی لیتا ہوں۔ میں نے پان سگریٹ کے کھوکے کی طرف قدم اٹھایا ہی تھا کہ کسی نے میرے پیچھے سے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک سویلین کپڑوں والا آدمی بھی تھا جو سکھ نہیں تھا، یقیناً ہندو ہوگا اور خفیہ پولیس کا آدمی ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے میں کانپ سا گیا، مگر فوراً میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور بڑے اعتماد سے پوچھا، کیا بات ہے؟ سکھ کانسٹیبل اور خفیہ پولیس والا دونوں میری طرف گور کر دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی۔ سکھ کانسٹیبل نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کون ہو بھائی تم؟ میں نے انہیں کہہ دیا، بھگوان کا بنایا ہوا آدمی ہوں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ ہندو خفیہ پولیس والے نے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے دباتے ہوئے کہا، امرتسر کیا بسنے گئے تھے؟ سکھ کانسٹیبل نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور گالی دے کر کہا، ہمارے ساتھ تھانے چلو، سب پتہ چل جائے گا کہ تم پاکستان سے یہاں کس لیے آئے ہو۔ اس نے مجھے آگے کو دھکا دیا، بس یہی سکھ کانسٹیبل کی غلطی تھی۔ جیسے ہی دھکا کھا کر میں اس سے 2 قدم آگے لڑکھڑایا، وہیں سے سیدھا ہو کر بجلی کی طرح اتنی زور سے اتنی تیزی سے بھاگا کہ مجھے خود پتہ نہ چل سکا کہ میں کب سنیما ہال کے احاطے سے نکل کر بازار میں آ گیا ہوں اور بازار میں جاری ٹریفک سے بچتا بچاتا اسی طرح دوڑتا کسی دوسرے بازار میں پہنچ گیا۔ میرے پیچھے کانسٹیبل اور اس کے ساتھی کے بھاگنے اور شور مچانے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر یہ میری زندگی اور موت کا سوال تھا۔ خدا جانے اس وقت میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ جس کسی کے پاس سے گزرتا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پرے ہو جاتا اور مجھے راستہ دے دیتا اور میں اسے حیران و پریشان چھوڑ کر آگے نکل جاتا، مگر مجھے پیچھے لوگوں کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ پولیس میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میں دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگا تھا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں زیادہ دیر تک نہیں دوڑ سکوں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔